بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہانی شروع ہوتی ہے بہت سال پہلے کی، جب دنیا کے نقشے پر مختلف سلطنتیں قائم تھیں۔ کہیں ظلم کا راج تھا تو کہیں طاقتور کمزوروں کو روند رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک چھوٹے سے شہر تکریت میں، عراق کے ایک کونے میں۔ یہ بچہ بعد میں دنیا کے عظیم ترین سلاطین میں شمار ہوا، جس کا نام تھا یوسف بن ایوب، جو آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانا گیا۔ صلاح الدین کا بچپن بہت سادگی میں گزرا۔ ان کے والد ایوب ایک نیک، دیندار، خدا ترس انسان تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو دنیاوی ہنر کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی دے رہے تھے۔ صلاح الدین کو قرآن پاک، حدیث، اسلامی فقہ اور سیرت نبی کی تعلیم دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں گھوڑا سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، جنگی حکمت عملی اور قیادت کے اصول بھی سکھائے گئے۔ ان کے والد انہیں ہمیشہ ایک ہی بات سمجھاتے: بیٹا، اگر اللہ تمہیں طاقت دے تو اسے انصاف اور کمزوروں کی مدد کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ ظلم کے لیے۔ بچپن سے ہی صلاح الدین میں عاجزی، سچائی، اللہ پر توکل اور نرم دلی جیسے اوصاف نظر آنے لگے۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیلنے کی بجائے عبادت، علم اور خدمت خلق میں دل لگاتے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے اور بوڑھوں کی خدمت کرتے۔ ان کی یہی عادتیں آگے جا کر انہیں ایک عظیم انسان بناتی گئیں۔ جوانی میں وہ نور الدین زنگی کے ساتھ فوجی مہمات میں شامل ہوئے۔ نور الدین زنگی، جو کہ خود بھی ایک نیک اور عادل حکمران تھے، صلاح الدین کی سچائی، بہادری اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے اور ان پر خاص اعتماد کرنے لگے۔ جلد ہی صلاح الدین نہ صرف ایک کامیاب جرنیل بلکہ ایک قابل اعتماد مشیر بن گئے۔ جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو صلاح الدین نے مصر کی خلافت سنبھالی۔ اس وقت مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، جو کہ اہل تشیع نظریات رکھتی تھی، لیکن صلاح الدین نے بغیر کوئی فساد یا خون خرابہ کیے بڑی حکمت سے اہل سنت کا نظام دوبارہ قائم کیا اور عباسی خلافت کے تحت اسلامی اتحاد کو مضبوط کیا۔ مصر میں صلاح الدین نے ایسا نظام قائم کیا جس میں ہر شہری کو انصاف ملتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ صلاح الدین کا اصل خواب بیت المقدس کی آزادی تھا، جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں نے 1099 میں جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، مسجد اقصیٰ کو تباہ کیا، قرآن مجید کو جلایا اور خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ صلاح الدین کے دل میں یہ منظر ہمیشہ تازہ رہتا۔ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے: یا رب، مجھے بیت المقدس کی آزادی کا ذریعہ بنا۔ صلاح الدین نے کئی سال اس مقصد کے لیے تیاری کی۔ انہوں نے مصر، شام، حلب، حما، حمص، موصل اور دوسرے شہروں کو یکجا کیا تاکہ تمام مسلمان ایک قوت بن کر صلیبیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی عیش و عشرت میں ضائع نہیں کیا۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے، دن میں حکومت سنبھالتے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ ان کی فوجی مہمات، ان کے منصوبے، ان کی ریاست سازی، سب کا مقصد ایک ہی تھا: امت مسلمہ کی وحدت اور بیت المقدس کی آزادی۔ پھر وہ دن آیا جب 1187 میں حطین کے میدان میں صلیبیوں اور مسلمانوں کی بڑی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ فیصلہ کن تھی۔ صلاح الدین نے بڑی حکمت سے فوج ترتیب دی اور اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں اترے۔ دشمن کے پاس طاقت تھی، لیکن صلاح الدین کے پاس ایمان، اتحاد اور سچائی تھی۔ اللہ نے انہیں فتح دی اور صلیبی افواج بدترین شکست کھا گئیں۔ اس جنگ کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔ چند ہفتوں کے محاصرے کے بعد شہر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ صلیبیوں کو خوف تھا کہ مسلمان بھی ان سے ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا انہوں نے کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، عیسائیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں آزادانہ عبادت کریں۔ جو جانا چاہتے تھے انہیں عزت کے ساتھ رخصت ہونے دیا، جو رہنا چاہتے تھے ان کے لیے تحفظ کی ضمانت دی۔ ایک روز ایک غریب عیسائی عورت روتے ہوئے صلاح الدین کے خیمے کے باہر آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو ایک سپاہی نے قیدی بنا لیا ہے۔ صلاح الدین نے فوراً اپنے کمانڈروں کو بلایا اور کہا:
اگر وہ لڑکی نہ ملی تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ہر کونے میں تلاش کروائی اور لڑکی کو ڈھونڈ کر ماں کے حوالے کیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عیسائی عورت رو پڑی اور کہا، اے مسلمان بادشاہ، تم تو ہمارے یسوع سے بھی زیادہ رحم دل ہو۔ یہی وہ کردار تھا جس نے سلطان صلاح الدین کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیا۔ انہوں نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی عورت یا بچے کو تکلیف نہ دی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس سلیبی بادشاہ کی بہن بیمار ہوئی تو انہوں نے اپنا طبیب بھیجا اور قیمتی دوائیں فراہم کیں۔ صلاح الدین ایوبی کا ذاتی طرز زندگی بھی بے حد سادہ تھا۔ وہ نہ سونے چاندی کے محل میں رہتے تھے، نہ شاہانہ لباس پہنتے تھے۔ ان کا کھانا عام سپاہیوں جیسا ہوتا تھا، ان کا لباس بھی سادہ ہوتا تھا، اور ان کے کمرے میں نہ کوئی قیمتی فرنیچر تھا، نہ آرام دہ بستر۔ ان کا دل اللہ کے ذکر اور امت کی فلاح سے بھرپور تھا۔ 1193 میں جب وہ شدید بیمار ہوئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا، میرے کفن کے ساتھ میری تلوار بھی رکھ دینا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایک دنیا فتح کرنے والا بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ وہ چلے گئے مگر ان کی عظمت آج بھی زندہ ہے۔ آج اگر ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں صلاح الدین جیسا حکمران نہ پہلے ملا، نہ شاید اب ملے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف صرف قانون سے نہیں، کردار سے قائم ہوتا ہے۔ ایک سچا حکمران وہی ہے جو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے، جو اپنے اقتدار کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، جو راتوں کو رعایا کے لیے روئے اور دن کو حق کے لیے لڑے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کو کیسا لگا اور اس کا کردار۔